جب ہوش آیا تو پورا جنگل پرندوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، مجھے چکر سا آ گیا، مجھے اپنی پیشانی پر ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ میں نے ہاتھ لگا کر زخمی پیشانی کو چھوا، خون جم کر پپڑی کی صورت میں جم چکا تھا۔ میں نے اس معمولی زخم کی پرواہ نہ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ صبح کاذب کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ میں سیدھا گھر پہنچا تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ گھر میں میرے اماں، ابا اور چھوٹی بہن بشرا موجود تھی اور میرا چھوٹا بھائی عمیر بیلچہ تھامے زمین کی مٹی برابر کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بھون چکا سا ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے اماں ابا بھی مجھے حیرت سے تکنے لگے۔ بول کمینے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ بتا وہ راگ کہاں ہے؟ بول ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے غصے سے چراغ پا ہو کر اسے جھٹکے دیے۔ وہ اپنی آنکھوں میں حیرت سمیٹے مجھے تکتے ہوئے پریشانی سے بولا، بھیا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیسی راکھ؟ اس کے سفید جھوٹ پر میں مزید بھننا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے سختی کے ساتھ نمٹتا، ابا فوراً ہمارے بیچ میں آ گئے۔ وہ مجھے اس سے الگ کر کے بولے، وقار پتر، یہ تیرے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اپنے بھائی کا پیری ہو گیا ہے تو؟ ابا یہ اس شیطان کا علیہ کار بن چکا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ابا کو وہیں کھڑے کھڑے رات کی ساری کتھا سنا دی اور غصیلی نظروں سے قریب کھڑے حیران پریشان عمیر کے چہرے کو گھورنے لگا، مگر وہ یوں انجان بنا کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابا میری بات سننے کے بعد مجھ سے بولے، پتر تو نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ ہم تو غلام علی کے گھر میں تھے کہ پتر عمیر ہمیں لینے آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ تم دونوں جب تہ خانے سے اپنا کام نمٹا کر باہر نکلے تو وہیں صحن میں پڑھ کر سو رہے تھے۔ پھر صبح جب پتر عمیر کی آنکھ کھلی تو غائب تھا۔ یہ بیچارہ پریشان دوڑا دوڑا ہمیں بلانے آ گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پٹی بھی عمیر کی پڑھائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر زہر خند نظروں سے عمیر کی طرف گھورتے ہوئے ابا سے کہا، ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری بات کا یقین کرو، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ آپ ایک طرف ہٹ جائیں ذرا، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چند قدم عمیر کی طرف بڑھا، پھر اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے بولا، عمیر تم ابا اماں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن مجھے نہیں، کیونکہ میں تمہاری حقیقت سے واقف ہوں۔ دیکھ میرے اچھے بھائی، تو جو کرنے چلا ہے وہ نہ کر، اب بھی تیرے پاس وقت ہے۔ بدی کی طرف جانے والے راستے تباہ و ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ان راستوں کا خود کو مسافر نہ بنا، ورنہ تیرا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میری بات مان لے، اس خبیث شیطان کے مردہ وجود کی راکھ میرے حوالے کر دے۔ میں نے اسے آخری بار پیار اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ابا، اماں اور بہن بشرا حیران و پریشان کھڑے ہم دونوں کے منہ تکے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا عمیر کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ پھر وہ متانت سے اٹل لہجے میں بولا، بھائی آپ تو میرے خواہ دشمن بن گئے ہیں۔ مجھے تو آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو کسی شیطان کا آلۂ کار نہیں بنا ہوں۔ اگر ایسا کوئی خبیث شیطان آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو اسے یہاں لے آئیں، میں خود سب سے پہلے اس کا گلا دبوچ کر اسے مار ڈالوں گا۔ عمیر کے مکرانہ جھوٹ پر ایک بار پھر میں ہتھے سے اکھڑ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں اسے دوبارہ رگیدنے کی کوشش کرتا، اچانک ابا نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا اور پہلی بار وہ ذرا سخت لہجے میں بولے، وقار اپنے غصے پر قابو رکھو، یہ مت بھولو کہ گھر میں اس وقت تمہارا باپ بھی موجود ہے۔ اس طرح تم دونوں آپس میں لڑو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی قدیر نے اپنے بیٹوں کی یہ تربیت کی ہے، اور پھر یہ لوگ بھی ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ ابا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے، اور یہ کہ عمیر جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے دکھ زدہ لہجے میں ابا سے کہا، آپ کو اگر میری بات کا یقین نہیں آتا تو چلیں ابھی پیر صاحب کے پاس، انہوں نے ہی تو سب سے پہلے شہر میں سے اپنا ایک خادم بھیج کر مجھے بلایا تھا اور عمیر کے کالے کرتوتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایک شیطان کی بدروح کا آلۂ کار بن چکا ہے۔ میری بات سن کر اب ابا بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے دیکھا پیر صاحب کے نام پر عمیر کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ ابا آپ خود سوچیں، عمیر میرا بھائی ہے، میں اس کا دشمن کیسے بن سکتا ہوں؟ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ برے کام سے باز آ جائے۔ اس بار اماں نے عمیر کے قریب آ کر روحان سے لہجے میں اس سے کہا، میرے لال سچ کیا ہے بتا دے۔ پتر وقار تیرا بڑا بھائی ہے، وہ ضرور تیرا بھلا چاہے گا۔ اماں ایسی کوئی بات ہو تو میں بتاؤں نا، بھائی جان کو میری طرف سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ عمیر پر کسی کی نصیحت کا ذرہ برابر اثر نہ ہو رہا تھا۔
وہ ابھی تک اپنی ہٹ پر قائم تھا۔ تب پھر ابا نے بھی عمیر کو گھورتے ہوئے ذرا سختی سے کہا، عمیر اگر تو جھوٹا نکلا تو یاد رکھنا میں بہت بری طرح سے نمٹوں گا۔ ابا آپ بھی مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں؟ عمیر نے روحان سے لہجے میں کہا۔ پھر وہ باقاعدہ رونے لگا۔ اماں اور بشرا بہن اسے دلاسا دینے لگے۔ ابا بیچارے پریشانی کے عالم میں اپنے ماتھے پر ہتھیلی رگڑنے لگے۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ میں اور ابا عمیر کو ساتھ لے کر پیر صاحب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہی اب اس مسئلے کا صحیح طور پر فیصلہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہم سب خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ جب اچھی طرح دن نکل آیا تو میں اور ابا عمیر کے ساتھ پیر صاحب کے ہاں جانے کے تیار ہوئے۔ میں کنکھیوں سے عمیر کے چہرے کا بھی گاہے بگاہے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ خاصا پریشان اور متفکر نظر آ رہا تھا۔ صاف لگتا تھا کہ وہ پیر صاحب کے سامنے جانے سے کترا رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے نظر پڑتے ہی میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ سامنے پیر صاحب کھڑے تھے۔ میں ہکا بکا سا رہ گیا۔ آپ پیر صاحب آپ آئیے، اندر تشریف لائیں۔ میں نے فوراً عقیدت و احترام کے ساتھ کہا اور راستہ دیا۔ وہ اندر آ گئے۔ مجھے ان کی یوں اچانک اور تنہا آمد پر حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ سوچا اچھا ہوا کہ پیر صاحب خود ہی آ گئے، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سب نے بڑے احترام کے ساتھ انہیں سلام کیا اور پھر جلدی سے چارپائی پر چادر اور تکیہ رکھ دیا گیا۔ پیر صاحب چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے غور سے قریب کھڑے عمیر کا چہرہ دیکھے جا رہے تھے اور عمیر بھی ان کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی یہاں تشریف لے آئے۔ اب آپ سے کیا کہیں، آپ تو اللہ والے ہیں۔ ہم بڑی پریشانی سے دوچار ہیں، آپ ہی اس کا حل ڈھونڈیں۔ ابا نے نہایت احترام سے اپنی پریشانی بتائی۔ پیر الہی بخش پروقار لہجے میں بولے، ہاں یہ مسئلہ ہی ایسا تھا کہ مجھے خود آنا پڑا۔ مجھے رات خواب میں پیر بٹالی شاہ نے بتا دیا تھا کہ یہاں کیا معاملہ ہے۔ اب آپ ہی کچھ کریں، میں نے کہا اور انہیں ساری تفصیل سنا ڈالی۔ انہوں نے ساری بات سننے کے بعد عمیر پر ایک نظر ڈالی اور پھر بولے، یہ سچ ہے کہ عمیر ایک بدروح کے کہنے پر عمل کرنے لگا تھا، مگر ہماری اور پتر وقار کی بروقت مداخلت کی وجہ سے عمیر راہ راست پر آ گیا، لیکن رات والا واقعہ کالی گاب کی بدروح کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف دیکھ کر بولے، پتر وقار تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، تیرا بھائی عمیر بے قصور ہے۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگا۔ ہاں پتر، یہ سچ ہے کہ تو نے اس شیطان کے مردہ وجود کی راکھ حاصل کر لی تھی، مگر عین وقت پر اس کی بدروح تمہارے چھوٹے بھائی عمیر کا بحروب بھر کر راکھ لے اڑی۔ مگر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کالی گاب کی بدروح میں اب اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی مردہ وجود کی راکھ کو لے اڑے؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولے، ہاں وہ مختلف بحروب تو بھر سکتا ہے، مگر کسی ٹھوس شے کو چھونے یا ہاتھ لگانے کی اس بدروح میں طاقت نہیں ہے۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ عمیر تمہارے سمجھانے بجھانے پر راہ راست پر آ گیا تھا؟ چنانچہ اس کی خبر کالی گاب کی بدروح کو ہو گئی۔ اس نے نیا چلتر چلایا۔ عمیر سے مایوس ہونے کے بعد اس نے شاہد پرچون والے کے بیٹے قاسم کو ورغلایا اور پھر اسے عمیر کا بحروب دے کر تمہارے ساتھ کر دیا، اور تم قاسم پر اپنے بھائی عمیر کا دھوکہ کھا گئے۔ پیر الہی بخش نے کہا۔ میں نادم ہو گیا۔ پھر بے اختیار آگے بڑھ کر میں نے عمیر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا۔ نہیں بھائی جان، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اماں ابا بھی خوش ہو گئے، مگر میں عمیر سے جلدی سے الگ ہوتے ہوئے تفکر آمیز لہجے میں مخاطب ہو کر بولا، پیر صاحب اس کا مطلب ہے کہ اب کالی گاب کے مردہ وجود کی راکھ قاسم کے پاس ہوگی۔ ہوگی نہیں پتر، یقیناً اسی کے پاس ہے۔ پیر الہی بخش نے ٹھوس لہجے میں کہا، قاسم ناہنجار کالی گاب کی بدروح کے ورغلانے میں آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ قاسم راماسی کے مندر کی طرف روانہ ہو جائے، تم اس سے وہ راکھ چھین کر جلد از جلد اسے دریا برد کر دو۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، میں اسی وقت جا کر قاسم کو پکڑتا ہوں، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اس طرح نہیں، اس سے چالاکی کے ساتھ نمٹنا ہوگا، یوں جوش میں خواہ کا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ پیر الہی بخش بولے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کس طرح چالاکی سے اس سے اگلواتے ہو۔ میں اب چلوں؟ یہ کہہ کر پیر الہی بخش واپس چلے گئے۔ میں نے دیکھا عمیر بھی ان کے پیچھے گھر سے خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ میں اب عجیب مخمصے کا شکار ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور قاسم سے کس طرح چالاکی کے ساتھ اگلواؤں۔ عمیر تو میرا چھوٹا بھائی تھا، مگر قاسم سے میرا کوئی رشتہ نہ تھا۔ میں اس سے زبردستی کرتا بھی تو کس برتے پر؟
بالآخر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں گھر سے نکلا اور سیدھا شاہد چاچا کی دکان پر پہنچا۔ وہاں اتفاق سے قاسم بھی موجود تھا۔ میں اپنے جوش کو دبا کر اسے دیکھتے ہی مسکرایا۔ جواباً اس نے بھی مسکرا کر مجھے سلام کیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، آئیے بھائی جان، کیا چاہیے؟ میں نے جی کڑا کر کے اس سے ہاتھ ملایا، پھر اس کے ساتھ ہی گدی پر بیٹھ گیا اور مسکرا کر بولا، قاسم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تیرے سے ایک بات کرنا تھی، ضروری۔ ہاں ہاں بھاجن، بولیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ اخلاقاً مسکراتے ہوئے بولا، پہلے وعدہ کرو کہ کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کرو گے۔ وہ میرے معنی خیز لہجے پر چونک کر بولا، خیریت تو ہے بھاجن، کیا بات ہے، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ میں نے بغور اس کے چہرے کا بھانپتی نظروں سے جائزہ لیا اور دھیمے لہجے میں بولا، قاسم، میں نے تجھے ایک روح سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اسے اوپر سے پکڑنا چاہتا تھا، میں اس پر یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کے اور کالی گاب کی بدروح کے گٹھ جوڑ سے واقف ہو چکا ہوں، نیز راکھ کی حقیقت سے بھی واقف ہوں، جو بقول پیر الہی بخش کے اس کے پاس محفوظ تھی۔ چنانچہ اب میں یہ چاہتا تھا کہ قاسم پر اپنی دھاک بٹھا کر اس سے دوستی کروں اور اس کا ہم خیال بن کر اس کے ساتھ راماسی کے مندر جانے کے لیے اس کا ساتھ دوں، پھر موقع پاتے ہی راکھ کی پوٹلی سے چھین کر دریا برد کر دوں۔ لیکن میں نے دیکھا، میری بات سن کر پہلے تو قاسم کا منہ حیرت سے کھلا، اس کے بعد اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، بھاجن، آپ نے بھی اچھی کہی، بھلا میں کوئی سفلی علم جانتا ہوں، اچھا مذاق کیا ہے آپ نے۔ اس کی بات سن کر مجھے خفت سی محسوس ہوئی، تاہم میں نے یہی سمجھا کہ وہ بن رہا ہے۔ میں پھر بولا، یار، اب تو مخول نہ کر، میں تیرا رازدار بننا چاہتا ہوں اور تیری مدد بھی کروں گا۔ تو نے راکھ کی پوٹلی سنبھال لی ہے، یہ اچھا کیا۔ چل، میں بھی تیرے ساتھ راماسی کے مندر جانے کے لیے تیار ہوں، 1 سے 2، 11 بھلے۔ راکھ کی پوٹلی، راماسی کا مندر، وہ الجھ کر بڑبڑایا۔ وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو۔ بھاجن، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میرے ابا جی نے یہ روحوں والی آسیب زدہ باتیں سن لی تو مجھے ٹھیک ٹھاک جھاڑ پڑ جائے گی۔ چلے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتا ہوں۔ وہ اپنے تیئے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، اگر پیر الہی بخش نے قاسم کی نشاندہی نہ کی ہوتی تو میں واقعی قاسم کے جھانسے میں آ جاتا، مگر ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا مجھے قاسم کی مکاری پر غصہ تو آیا، مگر میں ضبط سے کام لے کر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے پہلے ہی میری باتوں سے میری دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ اب جو اس نے مجھے اس طرح گھورتے ہوئے پایا تو وہ گھبرا گیا۔ میں نے کہا، اب زیادہ نہ بن، مجھے اپنے ساتھ ملا لے۔ دیکھ، تیری طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں کسی بڑے جادوگر کا دوست بن جاؤں، پھر اپنی مرضی سے جو چاہے اس سے کام کرواؤں۔ اب قاسم کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر مسکین صورت بنا کر بولا، بھاجن، خدا کے لیے آپ چلے جائیں یہاں سے، میرے ابا جی آ گئے تو وہ مجھے الٹا لٹکا دیں گے، پہلے ہی سارے گاؤں والے آصف سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ اس میں میرا ہی ہاتھ ہے۔ مجھے اس کی چالاکی پر بھی انتہا غصہ آیا۔ جب اس نے سیدھے طریقے سے منہ نہ کھولا تو میں نے گھی کو ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کا سوچا۔ اسے گھورتے ہوئے بولا، تو ایسے نہیں مانے گا۔ میرے جارحانہ تیور دیکھ کر اسے جیسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں جو سمجھ رہا تھا وہ بالکل درست ہے۔ اس نے بھی 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنی آستینیں چڑھا لی۔ میں نے دانت پیس کر کہا، دیکھ قاسم، تو جو کرنے جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو اپنے مفاد کی خاطر پوری انسانیت کو خطرے میں ڈال رہا ہے، تو ایک مردود شیطان کو زندہ کر کے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ میں تجھے کسی قیمت پر یہ گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ شرافت سے وہ راکھ میرے حوالے کر دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میرے جارحانہ تیور دیکھ کر وہ پہلے ہی اپنی آستینیں چڑھا چکا تھا۔ اب جو مجھے یہ کہتے سنا تو مجھ سے پہلے ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے زور کا دھکا دیا۔ میں دکان کے اونچے تھڑے سے نیچے آ رہا۔ اب تو میرا تیش آسمان کو چھونے لگا۔ میں بھنڈا کر اٹھا اور پھر ہم دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ آس پاس کے لوگوں نے بیچ میں پڑ کر ہمیں چھڑایا۔ غصے اور جوش میں مجھے یہ بھی نہ یاد رہا کہ یہ بات مجھے خفیہ رکھنا تھی۔ یہ میری ایک بہت خطرناک غلطی ثابت ہوئی۔ ہمارے گاؤں سے تھانہ خاصا دور تھا۔ گاؤں کے چھوٹے بڑے مسائل پنچایت حل کرتی تھی۔ چودھری بشیر احمد سرپنچ تھے۔ غلطی میری تھی کیونکہ میں نے ہی قاسم کی دکان پر جا کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی تھی، اس لیے سزاوار بھی مجھے ہی ٹھہرایا گیا۔ لیکن جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے کہ کالی گاب کی بدروح مختلف خوفناک شعبدے دکھا کر پورے گاؤں کو خوفزدہ کرنا چاہتی تھی تاکہ گاؤں کے لوگ یہ گاؤں خالی کر دیں۔ لوگ پہلے ہی ان آسیبی واقعات سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ جب قاسم نے کھلی پنچایت میں مجھ پر الزام لگایا کہ میں اس بدروح سے دوستی کا خواہاں ہوں
اور یہ میں اسے بھی اس بدرو سے دوستی پر آمادہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا، تو لہٰذا پورے گاؤں میں میرے خلاف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ میں نے بھی ساری بات سنا ڈالی کہ مجھے پیر الہی بخش نے کہا تھا کہ قاسم اس مردود شیطان کالی کاپ کے مردہ وجود کی راکھ راماسی کے مندر میں گاتریا کے حوالے کر دینا چاہتا ہے تاکہ کالی گاپ دوبارہ زندہ ہو کر بنی نو انسان کو ستانے لگے۔ پیر الہی بخش خود ہی پنچایت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے مجھ سے قاسم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی تھی، بلکہ وہ تو آج تک کسی کے گھر پر بھی نہیں گئے، نہ ہی گاؤں کے کسی اور شخص نے آج تک انہیں کسی کے ہاں جاتے دیکھا تھا۔ اس کی شہادت گاؤں کے دیگر لوگوں نے بھی دی، بلکہ انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ میرا چھوٹا بھائی عمیر اس گھناؤنے کھیل میں شامل ہے جس نے بعد میں مجھے بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اب تو پورے گاؤں میں ہم دونوں بھائیوں کے خلاف نفرت کا زہر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ وہ لوگ مشتعل ہو گئے اور بھری چوپال میں ہم دونوں بھائیوں کے خلاف نعرے بلند کرنے لگے، یہ دونوں بھائی شیطان کے شتونگڑے ہیں، ان کا منہ کالا کر کے پورے گاؤں میں گھمایا جائے۔ یہ دونوں شیطان کے چیلے ہیں، انہیں سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے تاکہ پھر کسی کو کالا علم سیکھنے کی جرت نہ ہو سکے۔ دونوں کو مار دو، مار دو، مار دو۔ غرض پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ ادھر میری حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، احساس ذلت، شرمساری اور انتہائی دکھ کے مارے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے پیر الہی بخش کی باتوں سے ہوا تھا۔ انہیں بھی میری طرف سے شدید غلط فہمی ہوئی گئی تھی، وہ بھی انسان تھے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی تھی، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ پیر الہی بخش بہرحال جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر اس دن صبح سویرے وہ کون تھا جو ان کی بھیس میں ہمارے گھر آیا تھا؟ اور تب پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ کالی گاپ کی بدروح کی تو کارستانی نہیں تھی جو پیر الہی بخش کا روح بھر کر مجھے غلط راہ پر ڈال گیا تھا، کیونکہ کالی گاپ کی روح میں بہرحال جادوئی شعبدے دکھانے کی سکت تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا اور بری طرح پچھتانے لگا کہ کاش میں اس وقت قاسم سے بھڑنے کی بجائے کم از کم پیر صاحب کے حجرے میں جا کر ان سے تصدیق کر لیتا کہ آیا وہی آئے تھے یا ان کے بھیس میں کوئی اور تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، چڑیا کھیت چگ چکی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کا مطلب تھا میرا بھائی عمیر ہی اصل مجرم تھا اور کالی گاپ نے اس روز صبح کو آ کر میرا اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ بہرطور یہ پیر الہی بخش کی مہربانی تھی کہ انہوں نے پنچایت سے مجھے معاف کرنے کی سفارش کی۔ میرے پاس سردست معافی تلافی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس طرح کم از کم میں اور عمیر سزا سے تو بچ سکتے تھے، البتہ مجھے معافی مانگتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا تھا کیونکہ میں بے قصور تھا اور میرے معافی مانگنے کا مطلب تھا کہ میں مجرم تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب تو گاؤں کے مشتعل لوگ ہمیں گاؤں سے نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے تھے۔ میں گھر پہنچا تو ابا کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا، میں اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ مجھ میں ان سے نظریں ملانے کی تاب نہ تھی، میں ان کی کیسی ناہنجار اولاد تھا۔ بیٹے تو اپنے باپ کا نام روشن کرنے اور ان کا سر فخر سے بلند کرنے کا باعث بنتے ہیں، میں ان کا کیسا بد نصیب بیٹا تھا کہ ان کی پورے گاؤں میں بنی بنائی عزت میری وجہ سے مٹی میں مل گئی تھی۔ ابا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے اپنی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسوؤں کو بمشکل پیتے ہوئے کہا، مگر وہ اس طرح ہی کھری چارپائی پر پاؤں لٹکائے اور سر جھکائے بیٹھے رہے۔ ان کی خاموشی پر میرا دل مزید بھر آیا، دکھ اور احساس ندامت کی ٹیس سی میرے وجود میں اترتی چلی گئی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کے کندھوں کو تھاما کہ وہ بے جان سے ہو کر چارپائی پر لڑک گئے۔ میں دہل گیا، ابا، ابا جان، ابا جی، میں انہیں پکارتا رہ گیا، لیکن وہ تو بہت دور جا چکے تھے جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ وہ شخص جس نے آج تک اپنی عزت پر ذرا سا دھبا بھی برداشت نہ کیا تھا اور عزت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، ایسا شخص بھلا کیسے بے عزتی کے اتنے بڑے داغ کو سہنے کا حوصلہ رکھتا؟ یہ داغ ان کی موت نے دھو دیا۔ وہ عزت کے لیے جیے، عزت کے لیے ہی مر گئے۔ گھر میں صف ماتم بچ گئی، مگر اس صف ماتم پر میرے، عمیر، اماں اور بشرا کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ گاؤں والوں نے جیسے ہم سے بالکل ہی ناتا توڑ لیا تھا، کوئی ہمیں تسلی کے دو بول بھی کہنے نہیں آیا تھا۔ یہ بے حسی کی انتہا تھی۔ کچھ بھی تھا، خوشی غمی میں تو شریک ہونا اخلاقی فرض ہوتا ہے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، مگر کوئی نہ آیا۔ ابا کے انتقال کے بعد ہمیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ایستادہ نیم کا سایہ دار گھنا پیڑ کٹ کر رہ گیا ہے۔ اب اس کی ٹھنڈی چھایا سے ہم محروم ہو چکے تھے۔ اماں نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا، ماں بیٹی نے ابا کی کمی کو زیادہ محسوس کیا تھا۔ دیکھ لیا نا بھیا، آپ کو بڑا ناز تھا گاؤں والوں پر،
آپ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے نا، دیکھ لو اب ہم خود ان کے رحم و کرم پر ہو گئے ہیں۔ عمیر نے جیسے اپنے دل کا غبار نکالا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم اس شیطان کے پیچھے لگتے اور نہ آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑتے۔ میں نے گھور کر اسے درست لہجے میں کہا، یہ میری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے ہوا ہے بھائی جان۔ ابا کے مرنے کے بعد عمیر کے اندر دلیری اتر آئی۔ اب وہ اپنے بڑے بھائی پر آنکھیں نکالنے لگا تھا۔ نہ آپ گرمی دکھاتے اور نہ قاسم کو بے گناہ مار پیٹ کرتے تو یہ دن آج ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ بڑا درد تھا نا گاؤں والوں کا آپ کے دل میں۔ بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ اچانک ہماری چھوٹی بہن بشرا ہم بھائیوں کے بیچ میں آ گئی اور روتے ہوئے بولی، ابا کو فوت ہوئے ایک دن بھی نہیں گزرا اور تم دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہو۔ اماں کی خبر لو، وہ بیچاری زندہ لاش بن کر رہ گئی ہیں۔ واقعی یہ درست تھا، ابا کے مرنے کے بعد اماں جیسے سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وقت بڑے بڑے زخم بھر دیتا ہے۔ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے مرہم کی تہ سے بار بار ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ غموں اور دکھوں کی جب ہم راہی مقدر بن جائے تو ایسے بد نصیب انسان کے زخم ہرے ہی رہتے ہیں۔ گاؤں والوں نے ہم سے بات کرنا تو کجا دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں لوگوں کی تضحیک کا نشانہ بننا پڑ رہا تھا۔ اکثر اوقات شرارتی لڑکوں کا ٹولہ گھر کے قریب سے گزرتا تو زوردار نعرے لگاتا، ان شیطان کے شتنگڑوں کو گاؤں سے نکالو، اور پھر ہمارے مکان کے اندر پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی۔ ایک پتھر میری ماں کی پیشانی پر لگا، ان کی پیشانی پھٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر اس شرارتی ٹولے سے نمٹتا، عمیر مجھ سے پہلے غصے میں بھنڈایا ہوا باہر نکلا تو میں بھی اس کے عقب میں نکل کھڑا ہوا۔ میری چھوٹی بہن بشرا ہم دونوں بھائیوں کو روکتی رہ گئی۔ شرارتی لڑکوں کا ٹولہ ہمارے گھر کے اندر سنگباری کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ عمیر نے درانتی اٹھا رکھی تھی اور ان کے تعاقب میں جانا چاہ رہا تھا، مگر پھر میں نے اسے روک دیا۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سارا کچھ میری جذبات انگیزی سے ہوا ہے۔ عمیر مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا۔ ابا کے مرنے کے بعد اس میں رہی صحیح تمیز بھی ختم ہونے لگی تھی۔ میں اس سے راکھ کی اس پوٹلی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ میں اس پر سختی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ راکھ کی پوٹلی ابھی تک عمیر ہی کے پاس ہے، وہ موقع کا منتظر ہے۔ چنانچہ میں نے اسے نرمی سے ایک دن سمجھانے کی کوشش کی، میرے بھائی، ہماری پیشانی پر جو داغ بے عزتی کا لگا ہے، اسے ہم دونوں بھائیوں نے ہی مل کر دھونا ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اگر تم راکھ کی پوٹلی کو پنچایت کے سامنے پیش کر دو، لوگوں کو اصل حقیقت بتا دو، تو ابا کی بھی روح خوش ہو جائے گی اور ہم بھی سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ میری بات سن کر عمیر نے مجھے تیز نظروں سے گھورا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، بھیا، آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود تمہارے دل میں اب تک گاؤں والوں کے لیے درد بھرا ہوا ہے؟ ایک بات سن لو بھیا، میں اب اس پورے گاؤں سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کے بے رحمانہ سلوک نے بہت دکھ دیا ہے۔ میں باہر جاتا ہوں تو لوگ مجھ پر تھوکنے سے بھی نہیں چوکتے۔ میرے بھائی، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، لیکن بہرحال انہیں نفرت میں اس قدر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی بھی غلطی ہے۔ میں نے عمیر کو محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر دیکھ بھائی، تو میری بات مان لے۔ ہرگز نہیں بھیا، وہ کھڑے ہو کر اٹل لہجے میں بولا، وہ راکھ کی پوٹلی میرے قبضے میں ہے۔ اس روز پیر الہی بخش کے بھیس میں کالی گاب کی بدروہی آئی تھی اور میں کالی گاب کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اب دیکھ لیا ہے کہ یہ دنیا کمزور لوگوں کی نہیں بلکہ طاقتور لوگوں کی ہے۔ میں ان لوگوں کو ایک دن اچھی طرح اپنی طاقت دکھا کر رہوں گا، تم دیکھنا بھیا، تم دیکھنا۔ وہ عجیب پراسرار انداز میں یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا اور میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ مجھے اس کے لہجے سے سرکشی کی بو محسوس ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی کالی گاب کا اعلی کار بن چکا تھا اور اب ان ناعاقبت اندیش گاؤں والوں نے عمیر کے اندر سرکشی کو مزید ہوا دے ڈالی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف مجھے عمیر کی طرف سے فکر لاحق تھی کہ وہ ایک شیطان کا اعلی کار بن چکا تھا، وہ برسوں پرانے ایک خبیث فطرے کو بھی جگانے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ دوسری طرف گاؤں والوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا تھا، کوئی بھی میری بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ سب لوگ بس ایک ہٹ پر قائم تھے کہ ہم لوگ یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہ تو پیر الہی بخش اور پنچایت کی مہربانی تھی کہ ہم ابھی ادھر ہی تھے، پھر ہماری زمین بھی تھی باپ دادا کے زمانے کی، اسے کس طرح چھوڑ سکتے تھے؟ ان حالات میں ہمارا جینا بھی دوبھر ہو گیا تھا۔ ایک بار تو جی میں آئی کہ عمیر کو اس کے حال پر چھوڑ دوں
اور وہ جس خطرناک کام کے لیے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے اس پر لعنت بھیجوں۔ مجھے پیر الہی بخش پر بھی افسوس ہو رہا تھا کہ انہیں بھی عمیر کی وجہ سے میری طرف سے غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ان سے مل کر ان کی غلط فہمی رفع کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور میری بات سنیں گے۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد میرے اندر ایک نئے عزم نے سر ابھارا۔ میرے اندر کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، وقار، ہمت ہار بیٹھے؟ کیا تم بھول گئے کہ سچائی کی راہ پر چلنے والوں کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں بہت سی تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں؟ تو ایک خبیث شیطان اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے ذمہ دار تم ہوگے، کیونکہ تم ہی پیر الہی بخش کے بعد وہ واحد شخص ہو جو خبیث کالی گاپ کی بدروح کے ناپاک ارادوں سے واقف ہو۔ اٹھو اور بدی کی طاقتوں کے خلاف ایک نئے عزم کے ساتھ کمر بستہ ہو جاؤ۔ یہ تمہاری زندگی کا ایک اہم مقصد ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں قدرتی طور پر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ میرے اندر اب ایک نئے عزم و ولولہ انگیز جوش نے سر اٹھایا تھا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے یہی فیصلہ کیا کہ پیر صاحب کی طرف سے اپنی گل و خلاصی کروانے کے بعد عمیر سے نمٹوں گا۔ بے شک وہ میرا بھائی تھا، لیکن اگر وہ غلط راستے پر چلنے اور اپنے ناپاک ارادوں سے باز نہ آیا تو میں بھائی کا رشتہ بھلا کر اسے سختی سے نمٹوں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کالی گاپ کی راکھ کی پوٹلی اب تک اس کے قبضے میں تھی، جسے اس نے کہیں چھپا رکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے لے کر اپنی مہم پر روانہ ہو، میں اس سے وہ پوٹلی چھین کر تو دریا برد کر دوں گا۔ میں گھر سے نکلا اور پیر صاحب کے حجرے کی طرف بڑھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد میں ان کے سامنے موجود تھا۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ مجھ میں پیر صاحب سے بات کرنے، حتیٰ کہ ان سے نظریں ملانے کی بھی تاب نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں رونے کے بجائے اللہ کے حضور رو نادان، نماز پڑھ اور سجدہ ریز ہو جا، وہ رحیم و کریم ہے، تیری غلطی کو معاف کر دے گا۔ مان پیر صاحب کی پرجلال آواز ابھری۔ میں نے آبدیدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور گلوگیر لہجے میں بولا، پیر صاحب، کیا آپ بھی مجھے خطاوار سمجھ رہے ہیں؟ انسان پہلے ہی خطا کا پتلا ہے، پیر صاحب نے بآواز بلند کہا۔ پیر صاحب، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ میرے دل میں اب بھی اس مردود شیطان کالی گاپ کو نیست و نابود کرنے کی تمنا موجود ہے، اور میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک اسے نابود نہ کر ڈالوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ مگر مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں شیطان کے چیلوں کے ساتھ جا ملا ہوں۔ ہم جانتے ہیں اس معاملے میں تم بے قصور ہو۔ پیر الہی بخش عجیب اسرار بھرے لہجے میں بولے تو میں چونک کر ان کا نورانی چہرہ دیکھنے لگا۔ ہاں، تم سے یہ غلطی ہوئی کہ تم ایک شیطان کے بہروپ کو نہ پہچان سکے، جس نے تمہیں اپنے چیلے یعنی تمہارے بھائی عمیر سے ہٹا کر ایک شریف لڑکے قاسم سے بھڑا دیا، اور تم بنا تصدیق کیے اس سے جا لڑے۔ ہاں پیر جی، یہ میری غلطی تھی، مجھے آپ کے یہاں حاضری دینی چاہیے تھی۔ میں نے احساس شرمساری سے کہا، ٹھیک ہے، ہم یہی چاہتے تھے کہ تم اپنے کیے کی سزا بھگتو، تاکہ تمہاری غلطی کا کسی حد تک ازالہ ہو جائے۔ اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارے دل میں اس شیطان کی بیخ کنی کا جذبہ شدید تر ہو گیا ہے۔ پیر صاحب کی حوصلہ افزا گفتگو پر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اپنا وقت ضائع مت کر، تجھ پر اب لازم ہو گیا ہے کہ جلد از جلد اپنا فرض ادا کر اور اپنے بھائی عمیر سے جا کر راکھ کی وہ پوٹلی حاصل کر، اور خبردار، اسے اب اپنا بھائی مت سمجھنا، اسے صرف ایک خبیث شیطان کا چیلا سمجھنا۔ جا، چلا جا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ میں پھر ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا اور سیدھا گھر پہنچا۔ عمیر آج صبح ہی سے غائب تھا، دوپہر کے وقت کھانا کھانے بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے جو ناپاک کام کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، میں اس سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، اس لیے اب میں اسے پیر صاحب کی کہنے کے مطابق ذرا بھی رعایت برتنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اب شام ہونے کو آئی تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے یہ خدشہ ستانے لگا کہ کہیں وہ اپنی مہم پر تو نہیں روانہ ہو گیا۔ اماں اور بہن بشرا بھی پریشان ہو رہی تھیں۔ میں اس وقت عمیر کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا اور پورا گاؤں چھان مارا، لیکن عمیر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ پھر میں جنگل کی طرف چل دیا، جس کے سرے پر وہ غار تھا جہاں عمیر کالی گاپ کی بدرو سے ہم کلام ہوتا تھا۔ وہاں پہنچا تو غار خالی تھا۔ میں اب لوٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میں یہی سمجھا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے دائیں جانب کی جھاڑیوں سے ایک بلی نما جانور رینگتا ہوا دیکھا۔ میں نے جلدی سے اپنی حفاظت کے پیش نظر ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا، مگر پھر جیسے ہی وہ جانور قریب آیا تو میں اسے دیکھ کر بری طرح دہل گیا۔ وہ قبر میں سوراخ کر کے مردے کھانے والا ایک بجو تھا۔
مگر یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن میری خوفزدہ ہونے کی اصل وجہ اس کا مکروہ چہرہ تھا۔ انتہائی کالا سیاہ تھا وہ چہرہ، لال انگارہ آنکھیں اور ناک کی جگہ صرف 2 سوراخ تھے۔ سارا چہرہ چیچک کے دانوں سے بھرا پڑا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی یہ چہرہ جلتی سلگتی بھٹی سے نکالا گیا ہو۔ میرے دل میں فوراً کالی کاپ کی بدروح کا خیال آ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس مکروہ چہرے کی باچھوں سے 2 نوکیلے دانت برآمد ہوئے اور سرخ سرخ 2 شاخہ زبان باہر لپلپانے لگی، اور پھر ایک غرائی ہوئی کھردری آواز برآمد ہوئی، اوئے مورکھ، تو ہمارا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ میں تجھے تیرے گھر والوں سمیت برباد کر ڈالوں گا۔ تو نے ہمارا کرشمہ دیکھا نہیں، کس طرح تجھے ہم نے پورے گاؤں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ اب بھی وقت ہے، اپنا جیون نشٹ نہ کر اور ہمارا راستہ کھوٹا نہ کر۔ آیت الکرسی کا ورد کرنے کے بعد میرے اندر کافی حوصلہ پیدا ہو گیا تھا، اسی لیے میں نفرت انگیز لہجے میں بولا، اے خبیث شیطان، تجھے نابود کرنے کی میں قسم کھا چکا ہوں۔ تو نے میرے معصوم چھوٹے بھائی کو بھی اپنے شیطانی جال میں پھانس لیا ہے، مگر اب میں اس کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ بول، کدھر ہے میرا بھائی؟ وہ میری بات سن کر غرایا، مگر میں ذرا بھی مرعوب نہ ہوا۔ وہ پھنکار کر بولا، مورکھ، تو ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا، دیکھ اب اپنا حشر۔ تجھے میں کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار کرواتا ہوں کہ تیرے گھر والوں کا بھی شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ تیرے منہ میں خاک اس ذلیل مردود۔ میں نے دانت بھینچ کر کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا پتھر اسے کھینچ مارا۔ پتھر سیدھا اس کی پشت پر لگا اور وہ چیختا چلاتا ہوا جھاڑیوں کی طرف دوڑا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور ایک اور پتھر اسے کھینچ مارا۔ اس بار پتھر اس کے سر پر لگا۔ وہ دوڑتے دوڑتے گرا تو میں نے ایک مضبوط سی موٹی شاخ اٹھا لی اور بری طرح اسے پیٹنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے صرف ڈرا دھمکا سکتا ہے اور بس۔ موٹی ٹہنی کی ضربات نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ بری طرح زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر تڑپنے لگا۔ اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تو کالی گاب کا مکروہ چہرہ غائب ہو چکا تھا۔ اب اس کی جگہ ایک جنگلی بجو کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا، کالی گاب کی بدروح نے اس جانور کا بحرو بھرا تھا۔ میں ٹہنی پھینک کر گھر کی طرف چل دیا۔ میرے ذہن میں بار بار اس مردود کالی گاب کی دھمکی گونج رہی تھی، مورکھ، میں تیرا اب بہت برا حشر کروں گا، تیرے گھر کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دوں گا۔ اچانک مجھے عمیر کے یار غار فرید کا خیال آیا، جو اس کا جوڑی دار تھا، مگر مجھے قاسم والا تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے فریدو سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ادھر شام کے سائے تاریکی میں ڈھلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں تیز تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ مان میں ٹھٹک کر رکا۔ سامنے سے مجھے 2 انسانی حیولے نظر آئے، وہ بھی تیز تیز قدموں سے اسی طرف آ رہے تھے۔ میں جلدی سے گھنی جھاڑیوں کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ ذرا قریب آئے تو میں انہیں دیکھ کر پہچان گیا۔ وہ دونوں عمیر اور فریدو تھے۔ یک بارگی میرا دل زور سے دھڑکا۔ پہلے تو میرے جی میں آئی کہ انہیں ادھر ہی پکڑ لوں، مگر پھر اپنا ارادہ بدل لیا۔ وہ دونوں جیسے ہی میرے قریب سے گزرے تو میں بری طرح چونکا۔ کیا دیکھتا ہوں، عمیر کے ہاتھ میں کوئی دراز سی شے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ کہیں یہ کالی گاب کے مردہ وجود کی راکھ تو نہیں، لیکن ایسا نہ تھا۔ راکھ ایک پوٹلی میں بندھی ہوئی تھی، جبکہ یہ شے کچھ اور ہی تھی۔ میں نے ان کا تعاقب کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ وہ جیسے ہی میرے قریب سے گزرے میں بھی جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور محتاط روی سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ ان دونوں کا رخ اسی غار کی جانب تھا۔ میں چھپتے چھپاتے غار کے سرے پر آ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ وہ دونوں مجھے جانے کیوں کچھ گھبرائے ہوئے سے نظر آ رہے تھے۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک چراغ روشن کر دیا تھا، جو غار کے ہی ایک کونے میں زمین پر رکھا نظر آ رہا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں، عمیر کا چہرہ فق تھا اور وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا، جبکہ فریدو کے چہرے پر عجیب سی جوش کی سرخی تھی۔ اچانک عمیر کے ہاتھ میں تھمی ہوئی کپڑے میں لپٹی شے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ کپڑا کھل گیا۔ سامنے ایک خون آلود چھرا پڑا تھا۔ میں دہل کر رہ گیا۔ اسی اثنا میں عمیر نے جلدی سے جھک کر اس خون آلود چھرے کو کپڑے میں لپیٹا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے غار کی بھربھری مٹی کھودنے لگا۔ پھر جلدی سے اس نے کپڑے سمیت وہ خون آلود چھرا گڑھے میں دبا کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ میں نے تشویش سے سوچا، کہیں یہ دونوں کسی کا خون تو نہیں کر کے آ رہے۔ ادھر عمیر نے کھڑے ہو کر فریدو سے قدر درست لہجے میں کہا، فریدو، تجھے یہ اتنا بڑا قدم بلا سوچے سمجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ارے واہ، یہ تو نے خوب کہی،
فریدو ہاتھ نچا کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس وقت وہ کالی گاب کے سامنے بڑے سعادت مندی سے سر ہلا رہا تھا اور چھرا تھامے اسے وچن دے رہا تھا کہ میں یہ کام اپنے ہاتھوں سے کروں گا، مگر وہاں جا کر تیرے تو ہاتھ ہی کانپنے لگے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے تیرے ہاتھ سے چھرا لے کر جلدی سے پیر صاحب کا خاتمہ کر ڈالا۔ فریدو نے اتنا کہا اور میں سناٹے میں آ گیا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، میری کن پٹیاں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ اس کا مطلب تھا ان مردودوں نے کالی گاب کے کہنے پر پیر صاحب کو قتل کر ڈالا تھا۔ میں نے سینے میں اٹھنے والی ٹیس زدہ تکلیف سے سوچا، مگر نہیں، میرے بھائی عمیر نے یہ قتل نہیں کیا، یہ ذلیل فریدو نے گناہ کیا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی، کیونکہ میں بہرحال اپنے چھوٹے بھائی کو قاتل کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ بھی پیر صاحب جیسے اللہ والے نیک اور عبادت گزار شخص کا قتل۔ اتنے میں عمیر کانپتی ہوئی آواز میں اعتراف کرتے ہوئے بولا، یار فریدو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے پیر صاحب پر وار کرنے کو دل نہیں چاہا تھا، میرے ہاتھ سے خود ہی چھرا گر پڑا تھا اور عین اس وقت مجھ پر جانے کیسے کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ہاں، میں تجھے دیکھ رہا تھا، تجھے جیسے سردی لگ رہی تھی، پر میں نے دیکھ یہ کام کر ڈالا۔ وہ بدبخت فریدو یوں فخر سے بولا جیسے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو۔ یار، کچھ بھی صحیح، تجھے کم از کم پیر صاحب جیسے پرہیزگار شخص کا قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرا دل اب بجھ کر رہ گیا ہے، میں خود کو بھی اب تیرے ساتھ برابر کا شریک سمجھ رہا ہوں، عمیر نے غمگین لہجے میں کہا۔ فریدو بولا، ارے واہ، کالی گاب کے سامنے تو بڑا بڑھ بڑھ کر بول رہا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سنبھال خود کو، ابھی تو ہم نے اس کی راکھ کو راماسی کے مندر لے جا کر پنڈت گاتریا کے حوالے کرنا ہے۔ نہیں یار، اب مجھ سے یہ کام نہ ہو سکے گا، تو ایسا کر، اس سارے شیطانی گورکھ دھندے پر لعنت بھیج اور راکھ کی پوٹلی میرے حوالے کر دے، میں اسے فوراً دریا برد کیے دیتا ہوں۔ عمیر نے اس کی منت کی، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ راکھ کی پوٹلی اس کمینے قاتل فریدو کے پاس تھی۔ میں نے دانت پیس کر سوچا، ساتھ ہی مجھے اپنے بھائی عمیر کی باتیں سن کر بے انتہا خوشی بھی ہو رہی تھی کہ وہ راہ راست پر آ گیا تھا۔ ضمیر کی خلش نے بالآخر اسے اس ناپاک کام سے روک دیا تھا۔ فریدو اس کی بات سن کر حیرت سے بولا، ارے یار، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کالی گاب کی مدد کر کے ہم بہت دولت مند اور طاقتور ہو جائیں گے، تو بھول گیا اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کا یہ کام کر دیں تو ساری دنیا کی دولت اور خوشیاں ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا اور ہم جو چاہیں گے وہ چٹکی بجا کر کر ڈالے گا۔ نہیں یار، میں نے کہا نا، اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، عمیر نے اٹل لہجے میں کہا۔ میں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرنا چاہتا، کالی گاب ہمارے ضمیر اور حتیٰ کہ ہمارا ایمان بھی خریدنے پر تلا ہوا ہے۔ بس فریدو، بہت ہو گیا، ابھی چل، وہ راکھ کی پوٹلی جو میں نے تجھے دی تھی اسے میرے حوالے کر دے۔ عمیر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک غار کے اندر سے ایک سرد ہوا کا جھونکا چلا جو باہر کھڑے مجھے بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں بھی غار کے اندر کھڑے کھڑے ٹھٹک گئے۔ تب میں نے دیکھا ان کے سامنے ایک جھکی ہوئی کمر اور خاکستری چہرے والا وہی بوڑھا نمودار ہوا جس کی آنکھیں زرد تھیں۔ یہ وہی کبڑا تھا جس نے مجھے پہلے بھی بھٹکانے کی کوشش کی تھی جب میں عمیر کی تلاش میں اس جنگل میں داخل ہوا تھا۔ یقیناً یہی کالی گاب کا اصل روپ تھا۔ اس نے نمودار ہوتے ہی سب سے پہلے عمیر کی طرف گھورتے ہوئے کہا، اوئے مورکھ، تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہم تو تجھے اپنا متر بنانا چاہتے ہیں اور تو یہ اول فول بک رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عمیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے کہا، ہاں، مجھے تو اب عقل آئی ہے اور مجھے پیر صاحب کے قتل پر افسوس ہو رہا ہے۔ میں تیری باتوں میں آ گیا، مگر اب مزید تیری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ فریدو، جہاں تو نے ایک قتل کیا وہاں اس مورکھ کا بھی کر ڈال، نکال گھڑے سے چھرا۔ بوڑھا خبیث کالی گاب نے فریدو سے تہکمانہ لہجے میں کہا اور میں نے دیکھا فریدو فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ کر وہ گھڑا کھودنے لگا جس میں تھوڑی دیر پہلے خون آلود چھرا دبایا تھا۔ اس نے آنے واحد میں چھرا نکال لیا۔ خبیث کالی گاب شیطانی قہقہے لگائے جا رہا تھا اور فریدو اپنے ہاتھ میں خون آلود چھرا پکڑے عمیر کی طرف خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ میرے بھائی کی جان خطرے میں تھی، میں بھلا اب کیسے چھپا رہ سکتا تھا؟ چنانچہ میں ایک زوردار للکار بلند کر کے غار میں داخل ہو گیا اور اپنے بھائی عمیر کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ کالی گاب مجھے دیکھ کر یکدم دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا، جبکہ فریدو چھرا ہاتھ میں تھامے مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔
میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا مردود انسان، تو نے اپنا ضمیر ایک خبیث شیطان کے پاس گروی رکھ دیا ہے، اور اس کے اشارے پر تو نے ایک نیک انسان کا بھی بے دردی سے خون کر ڈالا۔ میں گرجدار آواز میں اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ ایک لمحے کو پریشان سا ہوا، اسے یہ پریشانی مجھے اچانک وہاں دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس نے میری بات پر کوئی توجہ نہ دی اور پھر غصیلے لہجے میں بولا، تو تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ پیر صاحب کو میں نے ہی قتل کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ تم جیسے شیطانوں کے آگے کانٹے کی حیثیت رکھتے تھے، مگر یاد رکھنا میرا کانٹا تم نہیں نکال سکتے، میں نے جوشیلے لہجے میں کہا اور نفرت سے اسے گھورنے لگا۔ میں نے دیکھا اس بار فریدو کے چہرے پر سرد مہری چھا گئی اور آنکھوں میں خونخوار چمک۔ وہ دانت پیس کر یہ کہتے ہوئے میری طرف جھپٹا، تیرا کانٹا بھی میں ہی اپنے راستے سے صاف کر دوں گا۔ وہ جیسے ہی خون آلود چھری پکڑ کر میری طرف بڑھا، میں نے تاک کر اپنی دائیں لات اس کے چھرے والے ہاتھ پر رسید کر ڈالی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ پھرتی سے چھرا اٹھانے کے لیے لپکا۔ ہم دونوں بھائی اس پر پل پڑے۔ میں نے چھرا اس سے جھپٹ لیا، پھر اسے دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک باہر شور بلند ہوا۔ ہم تینوں لمحہ بھر کو ٹھٹکے۔ اسی وقت فریدو نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور خود کو عمیر کے بازوؤں کے شکنجے سے چھڑا لیا اور باہر نکل گیا۔ ہم دونوں بھائی غار سے باہر نکلے تو ایک دم ٹھٹک کر رک گئے۔ فرید تو نہ جانے کہاں تاریکی میں غائب ہو چکا تھا، لیکن سامنے ہمیں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ یہ گاؤں کے لوگوں کا مشتعل ہجوم تھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور لالٹینیں تھام رکھی تھیں۔ میں لرز اٹھا۔ میرے دائیں ہاتھ میں فریدو سے چھینا ہوا خون آلود چھرا دبا ہوا تھا، وہ چھرا جس سے پیر صاحب کا قتل ہوا تھا، اور دیکھنے والوں کی نظروں کے سامنے وہ خون آلود چھرا مجھے پیر صاحب کا قاتل ثابت کر رہا تھا۔ اس نازک صورتحال پر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ بھیا بھاگو، ورنہ گاؤں والے ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے، اچانک میرے ساتھ کھڑے عمیر نے چلا کر کہا اور ایک طرف بھاگ اٹھا۔ میں نے چھرا پھینکا اور عمیر کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے ہم دونوں بھائیوں کو پہچان لیا تھا، اس لیے وہ اب ہمارے نام پکارتے ہمیں للکارتے ہوئے ہمارے پیچھے دوڑ پڑے۔ ہم دونوں بھائی اندھا دھند جنگل میں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے ہماری سانسیں پھول گئیں۔ ایک جگہ عمیر ٹھوکر کھا کر گرا۔ میں نے رک کر اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اپنے عقب میں دور مجھے روشنی نظر آ رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں لوگوں کے مشتعل ہجوم کو بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ عمیر، تجھے چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے ہانپتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ بہت دہشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بمشکل بولا، بھائی جان خدا کے لیے یہاں سے بھاگ چلو، ورنہ گاؤں والے ہمارا برا حشر کر کے رکھ دیں گے، وہ پہلے ہی ہم پر ادھار کھائے ہوئے ہیں۔ عمیر، دیکھ لیا نا، برے کام کا برا انجام ہوتا ہے اور اس کی لپیٹ میں دوسرے بے گناہ بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا، ہم اب کہاں جا سکتے ہیں؟ تم نے تو ہم سب کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اماں اور بہن بشریٰ کس کے سہارے جئیں گی؟ میرے لہجے میں اچانک تشویش آمیز تعصب در آیا تھا۔ مجھے واقعی اماں اور بہن کی پریشانی ستانے لگی تھی، مگر ہم دونوں بھائیوں کا گھر جانا بھی تو خطرے سے خالی نہ تھا۔ گاؤں والے شاید فریدو اور عمیر کے پیروں کے نشان پر چلتے ہوئے غار تک پہنچے تھے، اور یہ عمیر اور میری بدقسمتی تھی کہ گاؤں والوں نے ہم دونوں بھائیوں کو پیر الہی بخش ایک قاتل کے روپ میں دیکھ لیا تھا۔ اب ہمارے گاؤں جانے کی راہیں بند ہو چکی تھیں۔ پورے گاؤں میں یقیناً کوہرام مچ گیا ہوگا، کیونکہ پیر صاحب کوئی معمولی انسان نہ تھے، وہ ایک اللہ والے اور نیک انسان تھے۔ پورے گاؤں کے لوگوں کو ان سے عقیدت تھی اور وہ دل و جان سے ان کا احترام کرتے تھے۔ بھیا اب کیا ہوگا؟ گاؤں والے تو ہمیں ہی پیر صاحب کا قاتل سمجھیں گے۔ خاصی دیر کی اعصاب شکن خاموشی کے بعد عمیر نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میں اسے کیا تسلی دیتا، خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سنگین ترین حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بدستور خاموش اور پریشان پا کر عمیر نے اچانک کہا، بھیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پنچایت کے سرپنچ چودھری بشیر احمد سے خود ملاقات کر کے انہیں قاتل فریدو کے بارے میں بتائیں؟ نہیں، ایسی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا عمیر، میں نے اسے سرزنش کی۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ اب چودھری بشیر احمد بھی ہماری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ الٹا ہمیں گاؤں والوں کے سامنے پیش کر دیں گے، اور ویسے بھی اب گاؤں میں داخل ہونا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہا ہے۔ اب وہ ہمیں دیکھتے ہی ہماری تکہ بوٹی کر ڈالیں گے۔ بھیا تو کیا پھر ہم اماں اور بہن بشریٰ کو تنہا چھوڑ دیں؟ وہ حیرت سے بولا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اچانک کہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، مجھے کچھ سوچنے دو، ہمیں آخر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے فکر مندی سے اپنی پیشانی ملی۔ ابھی ہمیں وہاں کھڑے ذرا ہی دیر گزری تھی کہ ہماری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے ایک ہنسی کی آواز ٹکرائی۔
پراسرار ہنسی کی آواز ہمارے عقب سے ابھری تھی۔ ہم دونوں گھومے، سامنے نظر پڑی تو حیرت سے ہمارے منہ کھل گئے۔ وہ ایک 16 سالہ دلکش مٹیار رشیدہ تھی، مامک کجلے کی اکلوتی بیٹی رشیدہ اور چھیدو۔ میں کیا، پورا گاؤں اسے جانتا تھا، مگر رات کے اس سمے ایک گھنے اور ویران جنگل میں اسے یوں اچانک اپنے سامنے پا کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے دیکھا وہ عمیر کی طرف بڑی معنی خیز نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی اور عمیر اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم وہ دوسرے ہی لمحے پریشان ہو کر بولا، چھیدو تو یہاں کیا کر رہی ہے، اس جنگل میں تنہا؟ تیرا انتظار کر رہی تھی تو باولی پر کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ اس کی کٹارہ سی آنکھوں میں محبت کی سرکشی کسی جوار بھاٹے کی طرح اٹھ رہی تھی۔ عمیر خفت محسوس کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ دونوں کے بیچ کسی قسم کا تعلق خاطر تھا۔ عمیر فوراً بولا، چھیدو تو گھر چلی جا، جا اور سن، میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتانا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ کیوں، تو نے کسی کا خون کیا ہے؟ وہ ٹھٹک کر بولی اور اپنی کمانی دار بھویں سکیڑ کر اسے گھورنے لگی۔ عمیر کے ساتھ میں بھی اس کی بات سن کر گھبرا گیا تھا۔ نہ جانے یہ کم وقت منہ پھٹ اور آفت کی پرکالا اچانک کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ ہاں نہیں، خون میرے دوست فریدو نے کیا ہے، سو الزام ہم دونوں بھائیوں کے سر پر آ گیا ہے۔ عمیر نے بالآخر اسے سچی بات بتائی۔ لگتا تھا دونوں کے درمیان پرانی رسم و راہ تھی، وہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرتے تھے۔ میں خاموش کھڑا تھا۔ کس کا خون کر ڈالا فریدو نے؟ چھیدو نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ پیر الہی بخش کا۔ ہائے میں مر گئی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ دیکھ چھیدو، تو ہماری مدد کر سکتی ہے، ہم بے گناہ ہیں۔ عمیر منت کر کے بولا، میری قسم کھا کر بتا کہ تو نے یہ قتل نہیں کیا۔ مجھے تیری قسم، تیرے سر کی قسم چھیدو، میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ خود سوچ چھیدو، بھلا میں اتنا بڑا جرم کر سکتا ہوں، اور وہ بھی پیر صاحب جیسے نیک اور اللہ والے کا؟ توبہ توبہ۔ عمیر اپنے گالوں پر تمانچے مار کر بولا۔ ٹھیک ہے عمیر، مجھے تسلی ہو گئی، میرا دل بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تو نے یہ قتل نہیں کیا۔ چھیدو مسکرا کر بولی۔ پھر چند ثانیے کچھ سوچنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ تم دونوں کدھر جنگل میں بھٹکتے پھرو گے؟ چلو میرے ساتھ گھر، جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں تم وہیں رہنا۔ عمیر نے اس کی بات پر فوراً اپنا سر ہلا دیا، مگر میرے حلق سے یہ بات نہیں اتری۔ چنانچہ میں نے پہلی بار دونوں کے بیچ لب کشائی کرتے ہوئے کہا، چھیدو یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تیرا ابا ہم پر بھروسہ کرے گا؟ اور پھر نہ جانے ہمارے حالات کب بہتر ہوں، ہم دونوں بھی تم پر کب تک بوجھ بنے رہیں گے؟ میری بات سن کر اس نے پہلے عمیر کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ عمیر اس کے سامنے بالکل دبو نظر آ رہا تھا، جبکہ چھیدو خاصی نڈر اور دلیر محسوس ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے دبی دبی مسکراہٹ سے بولی، بھراوا بوجھ کیسا؟ ابے کی تو فکر نہ کر، اس نے آج تک صرف 2 ہی عورتوں کی غلامی کی ہے، ایک اپنی بیوی زلیخا اور دوسری اپنی اکلوتی بیٹی رشیدہ اور چھیدو کی۔ کیا مجال کہ میرے خلاف کوئی بولے، میں پورا گھر سر پر اٹھا لیتی ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کی چٹپٹی باتوں پر دل کھول کر قہقہا لگاتا، لیکن اس وقت مجھ پر مصیبت پڑی تھی۔ گاؤں ہمارا تھا ہی کتنا بڑا، ہم سب ایک دوسرے کے حالات اور افراد خانہ سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے۔ چھیدو کے حالات بھی ہمیں معلوم تھے۔ چھیدو کی سگی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا باپ جو پورے گاؤں میں ماما کجلا کے نام سے مشہور تھا، اس نے ایک ادھیڑ عمر بیوہ سے دوسری شادی کر لی تھی، مگر لگتا یہی تھا کہ سرکش اور طرحدار چھیدو نے نہ صرف خود کو اپنی سوتیلی ماں کے عتاب سے بچا رکھا تھا، بلکہ اسے بھی نکیل ڈال رکھی تھی۔ چھیدو کا باپ اس سے بہت محبت کرتا تھا، دوسری شادی اگرچہ اس کی مجبوری تھی، وہ دونوں کی سنتا تھا، مگر ترجیح اپنی بیٹی چھیدو کی بات کو دیتا تھا۔ چل بھراوا، بہت سوچ لیا تو نے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد بالآخر چھیدو نے کہا۔ میں بولا، دیکھ چھیدو، تو ایسا کر، میرے بھائی عمیر کو فی الحال لے جا اپنے ساتھ، میری خیر ہے۔ نہیں بھائی جان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آرام سے رہوں اور آپ کو جنگل میں خوار ہونے کے لیے چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں بھائی جان، آپ چلیں گے تو میں بھی چلوں گا، ورنہ نہیں، عمیر نے حتمی لہجے میں کہا۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو بھائی، ہم دونوں بہت نازک صورتحال سے دوچار ہیں، ہم اکٹھے رہیں گے تو یہ بھی مناسب نہ ہوگا۔ میں بڑا بھائی ہوں، تم اپنا ٹھکانہ بناؤ، تمہاری ذمہ داری سے آزاد ہو کر میں زیادہ بہتر طریقے سے حالات کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ پھر مجھے اماں اور بشرا کی بھی خیر خبر لینی ہے، انہیں ہماری طرف سے تسلی ہو جائے گی، اس کے بعد میں بآسانی حالات پر قابو پانے کی کوشش کروں گا۔ میرے سمجھانے پر عمیر کے چہرے پر الجھن آمیز سوچوں کا جال سا پھیل گیا۔
لوہا گرم دیکھ کر میں نے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ عمیر، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر میں چھیدو کی طرف بڑھا اور اسے مخاطب ہوا۔ چھیدو بہن، عمیر کا خیال رکھنا، اسے باہر بالکل مت نکلنے دینا، اسے میں اللہ کے بعد تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے اندر اٹھنے والی رقت پر قابو پا رکھا تھا، ورنہ عمیر کا گھبرا جانا لازمی تھا۔ تو فکر ہی نہ کر بھراوا، کسی کی کیا مجال جو میرے سجن کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ پر چھیدو، ایک بات تو بتا، تیرے اور تیرے باپ پر تو چلو بھروسہ کر لیتے ہیں کہ وہ عمیر کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ تمہاری پناہ میں ہے، مگر سوتیلی ماں نے اگر باہر کسی کو مخبری کر دی تو میرے بھائی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، او نا جی، درانتی سے اس کی گردن نہ کاٹ دوں گی۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو درانتی کی طرح خم کر کے اپنی گردن پر پھیر کر بولی۔ اس کی بڑی بڑی کٹارہ سی آنکھوں میں جوش کی سرخی اودہ آئی تھی۔ مجھے اب پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس باغی اور نڈر دوشیزہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ قابل بھروسہ بات یہ تھی کہ عمیر سے اس کی محبت جارحانہ حد تک جنون خیز تھی، اور عشق وہی کامیاب ہوتا ہے جو عورت کی طرف سے ہو۔ چنانچہ اب میں عمیر کی طرف سے بے فکر سا ہو گیا تھا۔ میں نے عمیر کو اس کے ساتھ رخصت کیا۔ مجھ سے جدا ہوتے وقت اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے اسے گلے لگا کر دلاسا دیا کہ میں اس کی خبرگیری کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں تاریکی میں گم ہو گئے۔ رشیدہ عرف چھیدو بلا شبہ ایک عجب لڑکی تھی، کسی طوفان کی طرح سرکش، کھری، صاف اور سچی تھی، اور خاصی دبنگ بھی۔ مجھے خاصی حد تک اندازہ ہو گیا تھا کہ عمیر اس کے پاس ہی زیادہ محفوظ رہ سکتا تھا، اور یہی ٹھکانہ ہی سردست چھپنے کے لیے بہتر تھا۔ یعنی خوب گزریں گے جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ میں تاریک اور سنسان جنگل میں دم بخود کھڑا تھا۔ پورا جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ایک ٹک خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے اپنے بے ترتیب دل کی دھڑکنیں بھی کن پٹیوں پر محسوس ہو رہی تھیں۔ حالات نے اس قدر غیر متوقع طور پر پلٹا کھایا تھا کہ میرے دماغ ہی جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ عمیر کی طرف سے قدرے بے فکری ہو چکی تھی۔ رہی اماں اور بشرا، تو مجھے یقین تھا کہ عمیر کے کہنے پر آفت کی پرکالا چھیدو خاموشی سے جا کر انہیں ہماری مشکل اور تسلی سے آگاہ کر دے گی۔ پیر الہی بخش کا قتل ہو چکا تھا اور قاتل فریدو تھا، جبکہ پورے گاؤں والے مجھے اور عمیر کو ان کا قاتل سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے ہم پر۔ ہماری بے گناہی ثابت ہونے میں کافی وقت درکار تھا، اور نہ جانے کتنے کٹھن مرحلوں سے گزرنا تھا، مگر میں نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ میرے سر پر اب ایک ہی دھن سوار تھی، کسی طرح فریدو سے اس خبیث کالی گانپ کی راکھ کی پوٹلی حاصل کر کے اسے دریا برد کر دوں، ورنہ فریدو دولت اور طاقت کی لالچ میں اس شیطان کو زندہ کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ فریدو نے پیر صاحب جیسے نیک اور اللہ والے بندے کا قتل کر کے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اب سمجھنے سمجھانے کی حدود سے نکل چکا ہے۔ چنانچہ اب میں نے اسے آڑے ہاتھوں نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ میں اس مردود اور لالچی شخص کے گھر تک کیسے جاتا، کیونکہ وہ قاتل ہو کر بھی گاؤں والوں کے سامنے بے قصور تھا، اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے قاتل تھا۔ اب میں کیا کروں؟ فریدوں کا کس طرح راستہ روکوں؟ میں ہر طرف سے مخدوش حالات میں گھر چکا تھا۔ ان پریشان کن خیالات کی تپش سے میرا دماغ جلنے لگا۔ میں نے اپنی جلتی سلگتی کیفیات پر قابو پایا اور سب سے پہلے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے صبح ہونے سے پہلے یہاں سے دور نکل کر کسی ویرانے میں ڈیرا ڈالنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں آگے جنگل میں بڑھ گیا۔ جنگل زیادہ طویل نہ تھا، چاروں طرف ٹیلے ٹبوں کا خشک سلسلہ تھا، آسمان پر چاند اور تارے چمک رہے تھے۔ میں ایک ٹیلے کی آڑ لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ سردی زوروں پر تھی، مگر شکر تھا کہ میں نے موسم کی مناسبت سے گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ہر قیمت پر فریدو کا راستہ کاٹنا تھا، مگر مجھے اس کی کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی کہ وہ کب اور کس وقت اپنی ناپاک مہم پر روانہ ہوگا۔ تاہم مجھے اتنی تسلی ضرور تھی کہ وہ کچھ روز بعد ہی نکلے گا، کیونکہ اتنے طویل اور کٹھن سفر کے لیے اسے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کو اپنا ہم خیال بنا کر اسے ساتھ لے کر نکلنے کی کوشش کرے۔ صبح ہونے میں ابھی کافی دیر تھی۔ میں وہیں سکڑا سمٹا بیٹھا تھا کہ اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ میں بری طرح ٹھٹکا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ کسی عورت کی گھٹی گھٹی رونے کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنی آواز میں کچھ بولے بھی جا رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اپنے لرزتے دل پر قابو پایا اور آواز کی سمت سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے دائیں جانب ایک ٹیلے کے پیچھے سے دو انسانی ہیولے آتے دکھائی دیے۔
چاند تاروں کی مدھم روشنی میں مجھے ایک حیولہ عورت کا اور دوسرا کسی مرد کا نظر آ رہا تھا۔ مرد کی گود میں کچھ دبا ہوا تھا، شاید کوئی سویا ہوا بچہ تھا۔ مرد اسے لیے تیز قدموں سے بڑھا چلا آ رہا تھا اور عورت مرد کے عقب میں بے حال سی بھاگی چلی آ رہی تھی، ساتھ ہی وہ روتے ہوئے منتیں بھی کر رہی تھی۔ میں ایک ٹیلے کی آڑ میں سرک گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے میرے قریب سے گزرنے لگے۔ رک جا ظالم، میرا بچہ مجھے دے دے، مت کر یہ گناہ۔ اس عورت کو میں نے کہتے سنا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص ضرور اس علم زدہ عورت کے معصوم بچے کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ میں اب زیادہ دیر نہیں چپ رہ سکتا تھا۔ میں فوراً اوٹ سے نکل کر مرد کے سامنے آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گیا اور یوں پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ وہ مصیبت زدہ عورت بھی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کڑک کر پوچھا۔ مرد کی عمر 40 کے پیٹے میں تھی، رنگ سانولا تھا، سر کے بال چھوٹے اور کانٹے دار چچندر کی طرح کھڑے تھے۔ یہ مجھے اپنے گاؤں کا نہیں لگ رہا تھا، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ میری جھڑکی سن کر کرخت لہجے میں بولا، تو کون ہے میرا راستہ روکنے والا؟ چل ہٹ پرے۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت سی ناچ رہی تھی۔ پہلے اس غریب عورت کا بچہ اسے واپس لوٹا، پھر تجھے آگے جانے دوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تیرا ہم میاں بیوی کے بیچ کیا کام؟ رے یہ میرا بچہ ہے، میں کہتا ہوں ہٹ جا راستے سے، وہ خونخوار لہجے میں غررا کر بولا۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر میں نے اس کے عقب میں خاموش کھڑی عورت سے تصدیق چاہی۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ واقعی تیرا مرد ہے؟ ہاں، اس عورت نے آنسو بھرے چہرے سے میری طرف دیکھ کر ہولے سے کہا۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پھر تو کیوں رو رہی تھی؟ تو اپنے شوہر کو کس گناہ سے روک رہی تھی؟ میں نے اس عورت سے پوچھا۔ عورت کی بجائے اس کا مرد بولا، بس زیادہ بات نہیں، تجھے معلوم ہو گیا، اب چھوڑ ہمارا راستہ۔ دونوں میاں بیوی کا کوئی معاملہ تھا، میں کیا کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ حیرت کی بات ہوئی کہ وہ عورت مزید کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ راستہ ملتے ہی وہ مرد آگے بڑھ گیا۔ عورت اسی طرح روتی دھوتی اپنے شوہر کو کوستی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے گرتی پڑتی چلی گئی۔ میرا دل بے چین سا ہو گیا۔ میں نے ان دونوں پراسرار جوڑے کا تعاقب کرنے کی ٹھانی اور ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں کافی دور جا کر ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئے۔ میں انہیں تلاش کرتا ہی رہ گیا۔ تب میں نے ان پر لعنت بھیجی اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میں خود پریشان تھا، اس لیے ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ مجھے وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ معاً ایک آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر آواز پر دھیان لگایا تو اندازہ ہوا کہ یہ کسی لکڑی کے جلنے اور چٹخنے کی آواز ہے۔ ساتھ ہی فضا میں بھی ہلکی ہلکی چراند پھیلنے لگی۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز پر آگے بڑھا تو ایک نسبتاً بلند ٹیلے کی آڑ سے جھانکا تو چونک گیا۔ سامنے ایک دوسرے ٹیلے کی ڈھلانی دیوار کی کوہ میں مجھے روشنی کے ساتھ چنگاریاں پھوٹتی نظر آئیں۔ میں پریشان سا ہو گیا، جانے کیا گورکھ دھندا تھا، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے چھپتا چھپاتا آگے بڑھا۔ روشنی اب ماند پڑنے لگی تھی۔ میں ابھی کھو کے قریب پہنچا تھا کہ اچانک اندر سے ایک لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی، جو دور تک پھیلے ٹیلوں کے سناٹوں میں خنجر کی طرح اترتی چلی گئی۔ اس خوفناک چیخ نے مجھے ایک لمحے کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا، میری نظریں کھو پر جم گئی تھیں۔ پھر اچانک کھو کے اندر سے میں نے ایک عورت کو باہر نکلتے دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے میاں کے پیچھے روتے گڑ گڑاتے جاتے دیکھا تھا۔ اس کی گود میں بچہ تھا، وہ اسے لیے یوں کھو سے نکلی تھی جیسے اس کے عقب میں کوئی عفریت ہو۔ وہ اپنے بچے کو سنبھالے دیوانہ وار دوڑی چلی آ رہی تھی۔ اس عورت کے نکلتے ہی میں نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا۔ کھو کے اندر سے اس کا میاں برآمد ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی گردن نصف حد تک ادھڑی ہوئی تھی اور ادکٹا سر اس کے دائیں کاندھے پر جھول رہا تھا، جہاں سے خون بہہ کر اس کے سارے کپڑے رنگین کر رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ دونوں بازو پھیلائے اپنی بیوی کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اس کی بیوی مجھے کھڑا دیکھ کر میرے قریب آ کر وحشت زدہ لہجے میں بولی، میرے بچے کو اس شیطان سے بچا لو، تمہیں اللہ کا واسطہ، نہیں تو یہ مردود میرے معصوم بچے کی جان لے لے گا۔ اس کی زبان سے اللہ کا نام سن کر میرے اندر اس مصیبت زدہ عورت کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار ہوا اور پھر میں اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے اس کا زخمی شوہر بھی لڑکھڑاتا ہوا میرے قریب آ پہنچا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی قابل رحم حیت کے باوجود تن کر کھڑا تھا۔
پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو سیدھا کیا اور انگارہ برستی آنکھوں سے مجھے گھور کر خرخراتی آواز میں بولا، اوئے تو پھر میرے راستے میں آ گیا، میں کہتا ہوں ہٹ جا میرے آگے سے ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ ایک لمحے کو میں اس خبیث کی دھمکی سے ڈرا، مگر پھر اللہ کے نام کا ورد کرتے ہوئے اس سے مضبوط اور درست لہجے میں بولا، اے خبیث انسان، یہ کیا بھید ہے؟ تو کون ہے؟ میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوں سمجھا، ہٹ جا میرے راستے سے، وہ غرا کر بولا اور آگے بڑھ کر مجھے ایک طرف کو زور کا دھکا دیا۔ مجھے اس سے اتنی زور آزمائی کی امید نہ تھی۔ میں بچتے بچتے بھی ایک طرف کو لڑکھڑا سا گیا۔ اس نے فوراً عورت کو پکڑ لیا اور اس سے بچہ چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سنبھلتے ہی اس مردود پر جست لگائی اور اسے رگیدتا ہوا زمین پر آ رہا۔ میں گرتے ہی فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں اٹھ سکا، شاید وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو بہن، یہ شیطان مر گیا ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ نہیں، یہ نہیں مرا ہے، پہلے اس کا سر کچل دو، پھر مجھے تسلی ہوگی، ورنہ یہ میرے بچے کو پھر مجھ سے چھین لے گا۔ وہ عورت ابھی تک دہشت زدہ تھی، بچہ گہری نیند سو رہا تھا، اسے شاید بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ میں نے عورت کو تسلی دی، نہیں، یہ مر چکا ہے، چلو آؤ۔ میں نے نرمی سے اس کا کاندھا تھپتھپایا، کیا یہ بچہ بے ہوش ہے؟ میں نے چلتے چلتے دریافت کیا، ہاں، اس مردود نے اس معصوم کو افیم چٹا دی تھی۔ وہ نفرت سے بولی، مگر تم لوگ کون ہو؟ پہلے تو کبھی یہاں نہیں دیکھا، اور یہ کیا چکر ہے؟ تمہارا شوہر کیا چاہتا تھا؟ میں نے چلتے چلتے اس سے سوال کیا۔ بھیا، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ ہی دے سکتا ہے، تم مجھے گھر تک پہنچا دو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ لجاجت سے بولی اور چلتے چلتے بار بار خوفزدہ نظروں سے عقب میں دیکھنے لگی، جیسے اسے ابھی تک اپنے مردہ شوہر سے خوف ہو۔ چلتے چلتے ہم ایک ویرانے میں آ گئے، سامنے ایک جھونپڑی دکھائی دی جس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ عورت مجھے لیے اندر جھونپڑی میں آ گئی۔ اندر ایک لالٹین جھول رہی تھی، بسیدہ سے فرش کے وسط میں ایک انگیٹھی پڑی تھی جو سرد تھی۔ اچانک میری نظر فرش پر ایک میلی چیکٹ گدڑی پر سوئے ہوئے ایک اور بچے پر پڑی۔ وہ اس بچے کا ہم عمر ہی نظر آ رہا تھا جو عورت کی گود میں تھا۔ یہ بھی تمہارا بچہ ہے بہن؟ ہاں، یہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کے لہجے میں ممتا بھرا غرور تھا۔ کیا اسے بھی اس کے مردود باپ نے افیم کھلا دی تھی؟ میں نے بچے کے قریب گدڑی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ ہولے سے سوئے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کر بولی۔ پھر اس نے دوسرے بچے کو بھی پہلے والے بچے کے ساتھ لٹا دیا اور انگیٹھی میں کوئلوں کو سلگانے کے بعد گدڑی پر میرے قریب آ بیٹھی۔ میں بغور اس کے سانولے چہرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے جو کچھ بتانا شروع کیا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کرمداد عرف کرمو اس کا شوہر تھا، وہ بلا کا نکھٹو تھا، کام کرنے سے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ موضع سکوال کے دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی جو میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا نام سکینہ تھا۔ وہ بیچاری حویلی میں جھاڑ پونچھ کیا کرتی تھی۔ کرمو کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا لمبی تانے گھر پر پڑا رہتا تھا۔ جوئے کی اسے لت تھی اور اب چرس بھی پینے لگا تھا۔ اپنی بیوی سکینہ سے مار مار کر پیسے چھین لیتا تھا۔ نہ جانے کس ہندو جوگی سنیاسی نے اسے پٹی پڑھا دی تھی اور اسے چند روپوں کے خیرات بطور نذرانہ کے عوض اسے ایک کالے منتر کا جاپ بتا دیا تھا۔ کرمو پہلے ہی نکھٹو تھا، مشقت کرنے سے اس کی جان جاتی تھی۔ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی کوئی لمبا ہاتھ مارنا چاہتا تھا جس سے بیٹھے بٹھائے ڈھیروں دولت حاصل ہو، اس لیے وہ اس ہندو جوگی کی باتوں میں آ گیا۔ ان دنوں کرمو کے ہاں جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی۔ ہندو جوگی کے کہنے کے مطابق کرمو کو اپنے جاپ کے آغاز سے پہلے کسی تاریک ویرانے میں آگ روشن کر کے اپنے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کا خون بھڑکتے شعلوں میں ڈالنا تھا۔ سکینہ نے جو اپنے نکھٹو شوہر کا یہ حال دیکھا کہ وہ دولت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنے بچے کو شیطانی عمل کی بھیٹ چڑھانے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو اس نے سینہ پیٹ ڈالا۔ سکینہ بیچاری شوہر کے خطرناک ارادوں پر اس کی منت سماجت کرنے لگی، مگر کرمو کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بن چکی تھی۔ کرمو اسے ڈراتا دھمکاتا بھی تھا کہ اگر اس نے کسی سے اس بات کا ذکر کیا یا آڑے آئی تو اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر کرمو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں ویرانے میں سرکنڈوں کی جھونپڑی بنا کر فروکش ہو گیا اور آخری چاند کی راتوں کا منتظر رہنے لگا۔ سکینہ غم سے پاگل ہو رہی تھی۔ آج رات جب کرمو اپنے ایک بچے کو شیطانی عمل کی خاطر اس تاریخ خلا میں لے گیا اور آگ روشن کر کے جب چھری سے اپنے بچے کا گلا کاٹنے لگا تو عین وقت پر سکینہ کے اندر کی دلیر ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے شوہر کے ہاتھ سے چھرا جھپٹ کر اس کا ہی گلا کاٹ ڈالا
اور اپنے بچے کو اس کے قبضے سے چھڑا کر واپس بھاگی۔ یہ تھی اس بیچاری علم نصیب کی داستان۔ یہاں بھی کالے منتروں کی کارستانی سن کر میرے دل و دماغ ان شیطانی عملیات سے شدید نفرت محسوس کرنے لگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ جو بھی مجھے ان چکروں میں مبتلا نظر آئے اسے صفحہ ہستی سے ہی مٹا ڈالوں۔ یہ تو شکر تھا کہ میرا اپنا چھوٹا بھائی عمیر ان منتروں کے کالے راستوں پر چلنے سے تائب ہو گیا تھا، ورنہ میں تو اس سے بھی آڑے ہاتھوں نمٹنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ساری داستان سننے کے بعد میں نے روتی سی سکتی سکینہ کو تسلی دی اور اس سے بولا، بہن تو نے واقعی بہت بہادری کا کام کیا ہے۔ اب تو اپنا دل مضبوط کر، تجھے اپنے ان دونوں پھولوں جیسے بچوں کو پالنا ہے۔ چل میں تجھے تیرے گاؤں چھوڑاؤں۔ بھیا تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیری موجودگی سے میرے دل کو کافی ڈھارس بندی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر ممنونیت بھرے لہجے میں بولی، پر بھیا اس وقت رات ہو رہی ہے، بس کوئی دم کو سویرا ہو جائے گا تو میں خود ہی چلی جاؤں گی اپنے گاؤں۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو رہا۔ وہ چند ثانیے خاموش مگر سوچتی ہوئی نظروں سے میرے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر پوچھا، بھیا تو کون ہے؟ تو نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اتنی رات گئے تو اس ویرانے میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اس کے سوال پر قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر پھیکی مسکراہٹ سے بولا، بہن بس یوں سمجھ میں بھی تیری طرح ایک کالے منتر کا مارا ہوا ہوں۔ کیا؟ وہ جیسے سگی بہنوں کی طرح متفکر ہو کر بولی، بھیا کیا اپنی بہن سے حقیقت بیان نہیں کرے گا؟ کیا خبر میں اپنے بھائی کے کام ہی آ جاؤں؟ اس کے لہجے میں بہنوں جیسی محبت کو محسوس کر کے بے اختیار میرا جی چاہا کہ اسے حقیقت بتا ڈالوں۔ مسئلہ بیان کرنے پر کوئی نہ کوئی تجویز اپنے نہیں تو دوسرے کے ذہن میں آ جاتی ہے، لہٰذا یہ سوچ کر میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جس طرح اس کی پراسرار کتھا سن کر ششدر رہ گیا تھا، اسی طرح اس نے بھی میری لرزہ خیز بپتا سن کر اپنی انگلی دانتوں تلے دبا لی۔ چند ثانیے جھوپڑی کے مسدود ماحول میں ببھوت سی خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اس نے بحر سکوت توڑتے ہوئے مجھ سے کہا، بھائی یہ فریدو تو بڑا ہی شیطانی چکر چلانے والا ہے، تمہیں اسے ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ ہاں کوشش تو میری یہی ہے، مگر پورا گاؤں اس وقت میری جان کا دشمن ہو گیا ہے، ایسے میں فریدو کمینے پر میں کس طرح نظر رکھ سکتا ہوں؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ وہ فوراً بولی، تو ایسا کیوں نہیں کرتا بھائی کہ اپنا بھیس بدل لے اور فریدو کو پکڑنے کی کوشش کر؟ اس کی تجویز سن کر میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا اور میں حیران رہ گیا کہ اتنی سادہ اور کارآمد تجویز اس سے پہلے میرے ذہن میں کیوں نہ آئی۔ ہاں بہن یہ تم نے درست تجویز دی، مگر اس کے لیے بھی مجھے مستقل ٹھکانے کی ضرورت پڑے گی۔ آخر میرے ٹھکانے کا بھی تو کوئی جواز ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے ایک قاتل کے روپ میں تلاشی بھی کیا جا رہا ہوگا، جس کی مجھے پوری توقع ہے کہ گاؤں والوں نے میرے خلاف سکھوال کی پولیس کو بتا دیا ہوگا اور میرے خلاف قاتل کی حیثیت سے FIR بھی کٹوا دی ہوگی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں بھائی، سکینہ یکدم بولی، تم ایسا کرو جب تک حالات سازگار نہیں ہو جاتے تم میرے بھائی بن کر میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ میں نے اس کی بات سن کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں ایک بہن کا بھائی سے پیار کا جذبہ نگینے کی طرح دمک رہا تھا۔ اس کی یہ تجویز بری نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ علاوہ ازیں مجھے اپنی پیشانی سے ایک مفرور قاتل کا جھوٹا داغ بھی دھونا تھا۔ یہ سب تبھی ممکن تھا جب مجھے سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ میسر آ جاتا۔ چونکہ میں پیچیدہ حالات کا شکار تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سکینہ کی بات مان لینی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، بہن تو نے مجھے بھائی سمجھا ہے تو مجھے بھی بھائی ہی کی طرح رہنا ہوگا، اور میں تجھ پر ہرگز بوجھ بن کر نہیں رہوں گا۔ میں تجھے حویلی میں کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں خود کماؤں گا اور تو گھر میں میرے ان ننھے منھے پیارے پیارے بھانجوں کو سنبھالے گی۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا اٹھی۔ دفتن جھوپڑی کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سکینہ کی نظریں سب سے پہلے دروازے کی طرف اٹھیں اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے دہشت زدہ چیخ خارج ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف گردن موڑ کر دیکھا تو وہ بھیانک منظر دیکھ کر میرا دل بھی بری طرح دہل گیا۔ دروازے پر سکینہ کا شوہر کرمو کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ادھڑی ہوئی گردن کو مسلسل ایک ہاتھ سے سنبھالے سر کو سیدھا کر رکھا ہوا تھا۔ خون بہہ بہہ کر جم چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے ابھی تک شعلے پھوٹ رہے تھے۔ اب تو اس کے بائیں ہاتھ میں وہ لمبا سا خون آلود چھرا بھی دبا ہوا تھا، جس سے سکینہ نے اس کی نصف حد تک گردن کاٹ ڈالی تھی۔ سکینہ چیخ مار کر اپنے سوئے ہوئے دونوں بچوں کے پاس جا پہنچی، مبادا اس کا ظالم شوہر انہیں دوبارہ ظلم کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر خرخراتی آواز میں بولا، سکینہ مجھ پر رحم کر، میرا جاب پورا ہو لینے دے، یہ بچے دے دے مجھے،
ورنہ میں ساری عمر اس ادھڑی گردن کے ساتھ گھومتا رہوں گا۔ اس نے جیسے اپنی بیوی کی منت کی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اے بدبخت انسان، لعنت ہے تجھ پر۔ تو ایک شیطانی عمل کی خاطر معصوم بچوں کی جان لینا چاہتا ہے، اور وہ بھی اپنے بچوں کی جان۔ صد حیف۔ تو خاموش رہ، جانتا نہیں میں کیا بن گیا ہوں۔ میری حالت پر تم کو رحم نہیں آ رہا؟ وہ مجھے گھور کر بولا، یہ تیرے اپنے کالے کرتوتوں کی سزا ہے۔ میں نے اسے مرعوب کرنے کے لیے کہا، تو میرے سامنے سے ہٹ جا، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنے دے۔ وہ کرخت لہجے میں بولا، پھر سکینہ سے منت سماجت کرنے لگا۔ سکینہ دیکھ، میں تیرا شوہر ہوں، مجھ پر ترس نہیں آتا تجھے؟ مجھے اپنا منتر پورا کر لینے دے، ورنہ میں ساری عمر اسی طرح تکلیف کے مارے سسکتا رہوں گا، کیونکہ اس ادھورے منتر کی وجہ سے مجھے موت بھی نہیں آئے گی، ورنہ میں اپنے آپ کو مار کر اس اذیت سے چھٹکارا پا لیتا۔ دیکھ، مجھے ایک بچہ دے دے۔ سکینہ پر اس کی گریہ وزاری کا مطلق اثر نہ ہوا، بلکہ اس کی سنگدلانہ گفتگو پر وہ جوش میں آ گئی اور کھڑے ہو کر بپھری ہوئی شیرنی کی طرح غرا کر بولی، میں تجھے ہرگز اپنا بچہ نہ دوں گی، تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی، جات دفع ہو جا یہاں سے۔ اپنی بیوی کے حتمی جواب پر وہ بھن نہ گیا۔ میں ہر قیمت پر یہ بچہ لے کر رہوں گا، دیکھتا ہوں کون میرا راستہ روکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئی وہ چھرا لے کر آگے بڑھا۔ میں فوراً اس کے جارحانہ تیور بھانپ کر اس کے آگے آ گیا۔ اس نے وحشت انگیز غراہٹ سے مجھ پر چھرے سے وار کیا۔ سکینہ کے حلق سے اضطراری چیخ نکل گئی۔ میں نے جھکائی دے کر خود کو اس کے وار سے بچایا اور پھرتی سے اس کے چھرے والی کلائی پکڑ لی اور دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے چھرا چھین لیا۔ وہ اپنی کلائی چھڑا کر سوئے بچوں کی طرف لپکا۔ سکینہ کو ایک طرف دھکا دیا، ایک بچے کو بے دردی سے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ سکینہ چیختی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وہ اسے ایک طرف دھکا دے کر باہر کی طرف بھاگا۔ میں نے اسے راہ میں دبوچ لیا۔ بچہ جاگ کر رونے لگا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کرمو کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ اس کے حلق سے غراہٹ آمیز چیخ نکلی۔ وہ فرش پر گر گیا۔ میں نے اس سے پہلے ہی بچے کو اس کے شکنجے سے چھڑا لیا۔ سکینہ اپنے بچے کو لے کر ایک کونے میں دبک کر گھٹی گھٹی ہذیانی چیخیں مارنے لگی۔ میں خون آلود چھرا پکڑے کرمو کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکنے لگی تھی، اس کے پیٹ سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اب زندہ نہیں بچے گا، مگر دوسرے ہی لمحے میں ششدر رہ گیا۔ وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ اب تک زندہ تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، نہیں مار سکتے، کرمو غراہٹ سے مشابہ آواز میں بولا۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا اور اس نے ایک بار پھر سکینہ کی طرف بڑھنا شروع کیا، جو اب اپنے دونوں روتے ہوئے بچوں کو خود سے چمٹائے جھوپڑی کے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اس پر فوری عمل کیا۔ میں جان گیا تھا کہ کرمو اپنے ادھورے کالے عمل کی وجہ سے شیطان بن چکا ہے، لہٰذا اس شیطان کا سر ہی دھڑ سے جدا کر دینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اسے دھکا دیا، وہ زمین پر گرا۔ میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور چھری کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ سکینہ یہ دلخراش منظر دیکھ کر خوف کے مارے چیخنے لگی اور دونوں معصوم بچوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سکینہ اور دونوں بچوں کو لے کر جھوپڑی سے باہر آ گیا۔ میں نے جلدی سے اندر سلگتی ہوئی انگیٹھی سے سرکنڈوں کو آگ دکھائی، پھر سکینہ اور اس کے دونوں بچوں کو ایک طرف لے چلا۔ عقب میں جھوپڑی دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ آگ کی وجہ سے خاصی دور دور تک تاریک ماحول روشن ہو چکا تھا۔ سکھوال کا وہ گاؤں جہاں سکینہ رہتی تھی زیادہ دور نہ تھا، بقول سکینہ چند ہی کوس کے فاصلے پر تھا۔ ہم دونوں نے بالآخر یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کے گاؤں میں ہی چلنا چاہیے، چونکہ میں ہر صورت صبح کی روشنی سے پہلے کسی محفوظ ٹھکانے میں پناہ لینا چاہتا تھا۔ پاؤں پھٹنے سے پہلے ہی ہم گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے، پھر کپاس کے کھیتوں کے درمیان تیز تیز چلتے آبادی کے قریب پہنچے۔ سامنے ایک گارے مٹی کی جھگی سی بنی نظر آ رہی تھی، دائیں بائیں کچھ اور جھوپڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس سے ذرا دور کچے مگر قدرے معقول گھروں کے بے ترتیب سلسلے بکھرے ہوئے تھے۔ ہم سامنے والی جھگی میں داخل ہو گئے۔ ایک ہی کمرہ تھا، سامنے صحن کے نام پر ایک کھلا بوسیدہ سا حصہ، اندر کوٹھڑی نما تنگ و تاریک کمرے میں ایک جھلنگا سی چارپائی نظر آ رہی تھی۔ باہر پاؤں پھٹ چکی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ صبح ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ دونوں بچوں پر افین کا ابھی تک نشہ طاری تھا، ایک تو میری اور دوسرا سکینہ کی گود میں تھا۔ دونوں ہی اونگتے کسمساتے سو گئے تھے۔ چارپائی پر ایک میلی سی بوسیدہ چادر بچھی ہوئی تھی۔ ہم نے دونوں بچوں کو دھیرے سے اس پر لٹا دیا۔ صحن سپیدہ سحر سے دھیرے دھیرے منور ہو رہا تھا۔
میرا سر تھکن اور نیند سے بوجھل ہو رہا تھا۔ سکینہ نے میری کیفیت بھانپ لی اور جلدی سے اندر کوٹھڑی کے کونے میں زمین پر پرانا بستر لگا دیا۔ اس وقت بھری نیند میں مجھے یہ بھی غنیمت لگا۔ سکینہ نے بہنوں والی محبت بھرے لہجے میں کہا، بھائی تم سو جاؤ، کہیں تمہاری طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پرانا سا پیوند زدہ کھیس اڑ کر گہری نیند میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھلی تو دن روشن ہو چکا تھا۔ سکینہ چارپائی پر بیٹھی دونوں بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ بھائی بھوک لگی ہے تو روٹی لا دوں؟ اس نے مجھے جاگتے دیکھ کر دھیرے سے کہا۔ مجھے بھوک تو محسوس ہو رہی تھی مگر میں بولا، تو بچوں کو آرام سے دودھ پلا لے، پھر روٹی کھا لیں گے۔ اچھا بھائی، تو پھر جب تک نہا دھو لے، باہر پانی موجود ہے، اس نے کہا اور میں خاموشی سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ صحن کے کونے میں ایک انتہائی مختصر سرکنڈوں کی آڑ بنی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں پانی سے بھری ایک بالٹی موجود تھی اور لوٹا بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نصف گھنٹے کے اندر نہانے وغیرہ سے فارغ ہو کر نکلا تو سکینہ ایک کونے میں چولہا جلائے روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے جو کی روٹی اور ساگ بنایا تھا۔ ایک گڑوی سے مکھن نکال کر اس نے 2 روٹیاں چپیڑ کر اس پر ساگ رکھا اور میرے آگے ڈلیا میں ڈال کر رکھ دیا۔ روٹی مزیدار تھی۔ میں 3 روٹیاں کھا گیا۔ سکینہ بھی وہیں بیٹھ کر روٹی کھانے لگی۔ روٹی کھانے کے بعد میں نے جست کے ایک ٹیڑھے میڑھے گلاس میں پانی پیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ اس نے روٹی کھاتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ سوچ رہا تھا اپنے گاؤں کا ایک چکر لگا لوں تاکہ حالات کا اندازہ ہو، میں نے ہولے سے کہا۔ وہ بولی، بھائی ابھی تیرا اپنے گاؤں جانا ٹھیک نہیں ہے، تو کیسے جائے گا؟ وہی تیرے والی ترکیب آزمانی پڑے گی، مگر میں اپنا بھیس کیسے بدلوں؟ میں نے الجھ کر کہا۔ وہ بولی، تو ابھی ادھر ہی ٹھہر، میں حویلی جاؤں گی تو واپسی میں خیردین کی دکان سے نقلی داڑھی مونچھ لے کر آؤں گی، تو وہ چہرے پر لگا لینا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دونوں نومولود بچوں کو لیے باہر نکل گئی۔